لوگ جو ہیں راستے سے مجھے استقبال کر رہے تھے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، ایک وحشی درندے کو پکڑا ہے اور اپنی بیٹی کو داؤ پہ لگا کے، تو میری یہی کہا کہ بھئی ہم سندھ کے لوگ ہیں، مہمان نواز ہیں، وہ 10 دن ہمارے گھر میں رہی ہے، روئے گی، ہمارے سارا خاندان مر جائے تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ 31 تاریخ کو یہ تبسم بیگم آئی تھی میرے تھانے پہ، تو وہاں میرا بڑا منشی ہیڈ مرور بیٹھا تھا، اس نے بولا کہ بھائی خدا اس کی مدد کرو، ہمیں سمجھ نہیں آتا یہ عورت کیا کہتی ہے۔ تو میں نے اسے انویسٹیگیشن کی پوچھا کہ بابا کیا بات ہے، اس نے بولا بھائی مجھے ایک بندہ لے کے آیا ہے، میرے ساتھ زیادتی بھی کی ہے اور میری بچی بھی چھینی ہے ان لوگوں نے۔ میں نے بولا بھائی اس کے پاس تمہارا کوئی ثبوت، کوئی عطا پتہ، کوئی نمبر شمبر؟ بولے کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک ہی نمبر اس نے لکھ کے دیا ہے، یہی ہے، وہ بھی بند جا رہا ہے۔ تو میں نے اس کو بولا کہ ٹھیک ہے آپ 2 بجے تھانے پہ آ جانا دوبارہ۔ اس نے بولا میں یہاں مسجد میں ٹھہرتی ہوں۔ تو یہ عورت چلی گئی، میں بھی چلا گیا، میں شہر میں چلا گیا۔ گھنٹے ڈیڑھ کے بعد اس عورت نے دوبارہ مجھے کال کی کہ بھائی مجھے مسجد میں بھی سونے نہیں دیتے، میں کہاں جاؤں، یہاں میرا گھر بھی نہیں ہے، تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں نے بولا آپ ادھر تھانے پہ آ جائیں، میں آتا ہوں ادھر۔ جیسے وہ عورت آئی میرے سے پہلے تو ہیڈ مورر نے اس کو بولا تم اسی کے گھر چلے جاؤ، وہی تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ ایک سپاہی اس کو ساتھ دے کر اس نے میرے گھر میں بھیج دیا عورت کو۔ جب عورت میرے گھر میں آئی تو وہ ادھر رو رہی تھی، تو دوبارہ مجھے بچوں نے کال کی کہ بھائی یہ عورت آئی ہے، ایک رو رہی ہے، اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ اس نے پوری ہمیں کہانی بتا دی ہے، صبح بھی روتی تھی، شام کو بھی روتی تھی، تو میری بچیوں کو بولتی تھی آپ کیسے بچی ہیں، میری بچی بھی لا دو۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کے ساتھ وہ کہہ رہی تھی۔ تو میری بچی نے بولا، میں نے ان کو جب بولا کہ بھائی تم کو یہ کرنا ہے، بولے بابا آپ اجازت دیتے ہیں تو ہم کریں گے۔ پھر خیر اللہ کا نمبر کھلا ہوا تھا، جس نمبر پہ میں نے چیک کیا تو خیر اللہ کے بھائیوں کا نام آ گیا ادھر، ان کے سموں کا نمبر نکالا۔ پھر خیر اللہ کے بھائی سے میں نے بات کی کہ بھائی میں ایریا مینیجر ہوں، کفالت پروگرام کے آپ کے 50,000 ہمارے پاس آئے ہیں اس نمبر پہ، یہ شناختی کارڈ نمبر ہے، یہ موبائل نمبر ہے، آپ ہمارے سے لے لیں۔ تو اس نے بولا میں سر باہر ہوں، 1-2 دن میں آ جاؤں گا۔ میں نے 2 دن اس کی ویٹ کی، تو 2 دن کے بعد پھر میں نے اس سے بات کی، بولتا ہے ایسے ہی 25,000 تم رکھو، 25,000 ہمارے کو دے۔ میں نے بولا ایسے نہیں ہوگا، آپ کی تھم چاہیے، مجھے شناختی کارڈ چاہیے، رکھتا تو میں 50,000 رکھتا نا، تیرے کو کیوں بولتا کہ تم لے جاؤ؟ تو آپ آ جائیں، آپ کی سخت ضرورت ہے ہمیں، جب بھی آ جائیں لیکن جلدی آ جائیں۔ میں نے بولا یہ آ جائے گا تو میں اس منزل تک پہنچ جاؤں گا، لیکن وہ نہیں آیا۔ اس دوران اپنا خیر اللہ کا نمبر کھلا ہوا تھا، جیسے خیر اللہ کا نمبر کھلا تو میں نے اس عورت کو بولا کہ بھائی اس سے بات کرو۔ تو خیر اللہ سے بات کی کہ بھائی میری بچی دے دو اور خدا کے واسطے۔ خیر اللہ نے اس کو بولا کہ تمہاری بچی میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس ہے۔ بھائی اس کا نام جانا پہچانا، نہ اپنا نام بتا رہے تھے نہ پتہ بتا رہے تھے۔ تو اس نے بولا کہ اس کا نمبر تو بند جا رہا ہے، عورت نے بولا۔ اس نے بولا بھائی نمبر میں تیرے کو دیتا ہوں، اس کا نمبر یہ کھلا ہے، اس نے میرے کو بھی گالی دی ہے۔ تھے تو ایک ہی مطلب کٹھے تھے۔ جیسے اس نے نمبر دیا تو میں نے نمبر لکھا اور اس کو ٹرائی کیا، عورت کو بولا اس نمبر پہ کال کرو۔ جیسے اس نے کال کی تو اس نے فوراً اس کی بچی کے ساتھ بات کروائی۔ میں نے بولا یہ تو کٹھے بیٹھے ہیں، ایک بندہ نمبر دیتا ہے تو دوسرا بچی سے بات کرواتے، تو ایک ہی جگہ پہ ہے۔ تو میں نے بولا، بچی نے جھٹکے میں بولا ممی مجھ سے بہت انہوں نے زیادتی کی ہے، میں تو مر رہی ہوں۔ تو اس کو بچی کو دوبارہ اس نے مارا، بولا ایسے نہیں بولو میری طبیعت خراب ہے۔ تو میرے بچے رو رہے تھے، بولتے اتنی زیادتی کی ہوگی تو یہ بڑے ظالم ہیں۔ میں نے بولا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس سے بولا۔ پھر خیر اللہ نے بولا نہیں، وہ کیا نام ہے اپنا رفیق نے بولا کہ عورت لا کے دو تو تیری بچی واپس کروں گا میں نے اس کو بولا تم بولو کہ 2-3 صبر کرو، 2-3 دن، ابھی میرے سے عورت تو ملے گی نہیں، میں کراچی میں ہوں۔ یہ بولتا ہے میں بھی کراچی میں آیا ہوں، جناح میں ہوں، تم کدھر ہو؟ تیری بچی کو بولا ممی ہم بھی کراچی میں آئے ہوئے ہیں۔ اس نے بولا میں تو کراچی میں ہوں لیکن آپ تو مجھے نظر نہیں آ رہے۔ تو اس نے بولا جب تک عورت نہیں لاؤ گے بچی نہیں دوں گا، تیرے کو بھی مار دوں گا، تیری بچی کو بھی میں گلا کاٹ دوں گا۔ تو میں نے بولا اس کو بولو کہ 2-3 دن صبر کرو، ہم کوئی عورت دیکھیں۔ پھر میں نے بندوبست کیا، میں نے کہا لیڈیز پولیس لے آؤں، گھر میں رکھوں اس کو، تاکہ یہ کام وہی کر سکتی ہے۔ لیکن لیڈیز پولیس مجھے نہیں ملی۔ بس میں یہ طے کر دیا
کہ بس اپنی بیوی سے بات کی. میں نے بولا یہ تمہیں کارنامہ کرنا ہے. اس نے بولا انشاءاللہ آپ بولتے ہیں تو میں کر دوں گی. بیوی سے کیا بولا تھا؟ میں نے بولا تم اس کے ساتھ بات کرو, اس کو دلاسا دو, اس کو جال میں پھنساؤ, جیسے وہ بولتا ہے تم ایسے کرتے جاؤ. اس عورت نے بولا کہ بھائی 3 دن کے بعد بولے وہ عورت مجھے ایک ہاتھ آ گئی ہے, وہ نوکری کے لیے تیار ہے, تو وہ بہت آپ کی تعریف کر رہی ہے کہ آپ اچھے آدمی ہیں. اس نے بولا ٹھیک ہے, اس عورت سے بات کراؤ. میری بیوی نے اس سے بات کی. بولتا ہے ہیلو جانو کیا حال ہے, خوش ہو, کیسے ہو, کہاں پہ ہو. میری عورت نے بولا کہ میں کراچی میں ہوں. اس نے بولا ٹھیک ہے. تو دوبارہ بند کر کے پھر اس نے رنگ کر دی دوبارہ. بولتا ہے تم اپنا نمبر دے دو. میری بیوی نے بولا بھائی نمبر تو میرے پاس نہیں, میں تو غریب ہوں, موبائل ہوتی تو تیرے پاس نوکری تو نہیں کرتی نا, میں تو نوکری کے لیے تڑپ رہی ہوں. بولا تمہاری عمر کتنی ہے؟ بولے عمر میری 22 سال ہے. پھر دوسرے دن میں نے اس کو اپنی بچی سے بات کروائی. جب میں نے بچی سے بات کروائی تو یہ فوراً بولا کب آ رہے ہو. میری بچی نے بولا ہم کہاں ہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے نا, آپ بتائیں, ہم تو کراچی میں رہتے ہیں, نہ آپ کا نام کا پتہ ہے نہ ایڈریس کا پتہ ہے, کہاں پہ آئیں, کیسے آئیں. بولے آپ کینٹ پہ چلے جائیں, وہاں سے مری کوچ میں بیٹھیں یا ڈھمکی کوچ میں, وہ آپ کو اتار دے گی کشمور میں یا تو دیرہ موڑ میں, جہاں بھی آپ اتریں. انہوں نے بولا ہم نے دیکھا نہیں ہے, آپ ادھر کھڑے ہو جانا, ہم آ جائیں گے. تو صبح میں نے نماز پڑھ کر گیا, بچوں سے پوچھا کہ بھائی سناؤ فون شون کیا ہے اس نے. بچوں نے بولا کہ ہاں اس نے فون کیا ہے. کہ کہاں پہ؟ میں نے بولا اس کو بولو کہ ہم کشمور پہنچ گئے ہیں, ہوٹل میں بیٹھے ہیں. تو دوبارہ اس نے پوچھا کہ کون سے ہوٹل میں بیٹھے ہیں. تو میں نے بولا اس کو بولو کہ مری کوچ کے ساتھ ہی ہوٹل ہے, ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں. ہم ادھر بچی کو بولا جلدی آ جاؤ. اس عورت کے ساتھ میری بچی آ گئی. جیسے بچی آئی وہ بیٹھے تھے ادھر, تو یہ ہوٹل میں نہیں آیا. میں نے سمجھا اس نے میرے کو دیکھ لیا ہے یا کوئی ایسا چال مال کر دیا ہے. پھر یہ بولتا ہے کہ سٹی پارک میں آ جاؤ. پھر میں ہوٹل سے ہٹ گیا. بہرے کو بولا کہ بھائی میرے بچوں کو رکشا کر کے دو, یہ کرایہ دے دو ان کو بولو کہ سٹی پارک میں ان کو چھوڑ کر آؤ. پھر میں نے بندوبست کیا. 2 ہمارے ساتھی تھے جنہوں نے میرے ساتھ نماز پڑھی تھی. ایک اے صاحب شوکت ملک تھا, ایک قمر الدین سنجرانی تھا, اور 2 اور بھی دوست آ گئے بعد میں, میرا بیٹا بھی تھا. تو میں نے ان کو بولا تم چلو ادھر سٹی پارک میں, عورتوں سے پہنچنے سے پہلے آپ وہاں جو ہے نا واک کر لیں. وہ واک کر رہے تھے, میں نے بچیوں کو بھیج دیا ادھر, میں خود گیٹ پہ بیٹھ گیا. وہ دونوں ہمارے ساتھی وہ جو ہے گشت کر رہے تھے ادھر, مطلب واک کر رہے تھے سفید کپڑوں میں. وہاں سٹی پارک کو ایک دوسرا بھی گیٹ تھا, چھوٹا تھا, ادھر میں نے اپنے بیٹے کو بٹھا دیا اور ایک بندے کو بھی بٹھا دیا. تو میں پسٹل اٹھا رہا تھا. میری بیٹی نے بولا بابا تم جذباتی ہو, کہیں وہ مجھے ہاتھ دے, آپ نہ برداشت کر سکے تو شوٹ کر دیں گے, تو ہم تو غریب ہیں, مر جائیں گے. میں نے بولا ایسی کوئی بات نہیں ہے, چینی پسٹل نہیں اٹھاؤ, ایسے چلتے ہیں, کوئی بات نہیں. اگر وہ بھاگ گیا تو میں نہیں چھوڑوں گی انشاءاللہ, میں اس کے گلے میں پڑ جاؤں گی, اس کو جفی لگاؤں گی, کپڑوں سے پکڑوں گی, چھوڑوں گی نہیں. بابا تم میرے پہ بھروسہ کرو. میں نے بولا ٹھیک ہے. تو یہ بیٹھ گیا, یہ آ گیا, دونوں آ کے چکر لگا کے دیکھ گئے کہ پولیس تو نہیں ہے. پھر خیر اللہ جو تھا وہ کسی ہوٹل میں بیٹھ گیا, ہم نے اس کو نہیں دیکھا. اس کو اتار دیا. یہ پیدل آ رہا تھا سٹی پارک کی طرف. اس نے فون کیا اس عورت کو, تو اس کو بولا کہ اس لڑکی کو دو فون. میری بیٹی کو اس نے بولا کہ تم باہر آ جاؤ. میری بیٹی نے بولا کہ بھائی ہم باہر آ جائیں, کیسے آ جائیں, ہم تو تم کو جان پہچانتے بھی نہیں ہیں, تو آپ سٹی پارک میں اندر آ جائیں, ہم بیٹھے ہیں, اکیلے ہی بیٹھے ہیں اور تو کوئی نہیں ہے, آپ آئیں گے ہم سے ملیں گے تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے نا. تو اس نے ایسے ہاتھ کیا, ہلا دیا. میری بیٹی نے بولا آ جاؤ ہم آئیں. تو جیسے اس نے ایسے ہاتھ کیا تو میں فوراً گیٹ پہ پہنچ گیا. تو یہ گیا ادھر میری بیٹی کے پاس, اس کو بولتا ہے تم نوکری کرو گی؟ تو میری بیٹی نے بولا ہاں میں نوکری کروں گی. تو اس نے بولا اپنا نقاب تو ہٹاؤ نا. جیسے اس نے نقاب میری بیٹی نے ہٹایا تو وہ دیکھ رہا تھا. تو اس سے عورت سے پوچھا کہ تم یہ سندھی لایا ہو؟ یہ تو سندھ میں لڑکی. اس نے بولا میں سندھی نہیں ہوں, میں اردو اسپیکنگ ہوں, مجھے کیا پتہ. بولو سندھی میں بولو. بولو مجھے سندھی نہیں آتی ہے. جیسے وہ مطلب ہلنے کی کوشش کرا, میری بیٹی نے اس کو ادھر سے پکڑا, ہم بھی پہنچ گئے. پکڑ کے اس کو تھانے پہ لے آئے. میں نے اس کو بولا کہ بھائی بچی دے دو. بولتے بچی صحیح میرے پاس تو نہیں ہے, خیر اللہ کے پاس ہے. میں نے تمہاری ریکارڈنگ ہے, میں نے تم سے رات بات کی ہے. تو جو اے صاحب ملک تھا اس نے بولا تم 1 منٹ اس کو چھوڑو, میں اس سے بات کرتا ہوں. ملک اس نے بات کی. اس نے بولا کہ بھائی تم
لڑکی دے دو، اس کی تیرے سے جان میں چھڑواتا ہوں، ابھی ادھر ہی تم کو چھوڑ دیتے، تم چلا جا، ہم جانے خیرلا جانے۔ تو اسی میں پھسل گیا، بولتے ہوئے لڑکی میرے گھر میں ہے۔ پولیس والے سارے اس کو جان پہچانتے تھے، میرے تھانے والے، وہ ان کے گاؤں میں بیٹھا تھا۔ جب شناخت ہو گئی تو محمد رفیق کی، تو میں اس کو لاک اپ کر کے اپنے ایس ایچ او کو بتایا کہ صحیح چلیں ادھر۔ اس نے بولا چلو۔ ہم گئے ادھر، اس کے گھر میں گئے تو کچھ بھی نہیں تھا، خالی تھا بالکل گھر۔ اس عورت نے بولا کہ اس کمرے میں اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کمرے میں میرے کو، اس میں کمرے میں میری بچی کو اس نے بند کیا تھا۔ تو ہم نے کمرے سارے چیک کیے، وہاں کچھ بھی نہیں ملا۔ ایک گندا سا کپڑا پڑا ہوتا تھا، گندی پڑی تھی، جس میں وہ بچی لپیٹی ہوئی تھی۔ تو وہ بچی خوف کی وجہ سے ہلی نا، تو ہم نے دیکھا کہ یار اس میں کیا ہے۔ جب ہم نے اس کو دیکھا تو اس میں بچی تھی، اس نے بولا یہی میری بیٹی ہے۔ پھر میں اس بچی کو لے آیا ہوں ہسپتال میں، وہاں اس کی ٹریٹمنٹ ہوئی، پھر انہوں نے ریفر کیا، میں لڑکا نے لے آیا، لڑکا نے بھی میں اس کے ساتھ تھا۔ سب سے پہلے میرا ایس پی صاحب کا فون آیا، اس کے بعد ایس ایچ او تو میرے ساتھ تھا، پھر ڈی آئی صاحب نے میرے سے بات کی، بولے ایسے لفظ نہیں ہے محمد بخش جو میں تیرے کو کہوں، مجھے کرونا ہے، میں کراچی میں ہوں، جیسے میں آؤں گا تو آپ کو جو ہے نا بلا لوں گا، جو بھی بات ہو میرے ساتھ کرنا، آ جانا۔ میں نے سنا ہے سندھ گورنمنٹ نے 10 لاکھ روپے دیا ہے ایوارڈ، اور پاکستان گولڈ میڈل بھی دیا ہے، میری بچی کو بھی ایوارڈ دیا ہے ان لوگوں نے بولا ہے کہ تمہاری بچوں کی جو ہے نا اعلیٰ تعلیم کے لیے بھی خرچہ ہم دیں گے۔ میں یہی کہتا ہوں کہ سندھ پولیس اچھی ہے، لوگ ہمیں غلط نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ہم بہت